Okay, dear students, today we will start with our lecture number 27 of Total Quality Management. Now, if we speak about the elements of total quality like we were studying in our previous lecture, we're going to continue with that and study further how the elements of total quality culture can improve an organization. Now, the roles of a quality leader. So, underlying the concept of quality leadership are some clear imperatives for managers who aspire to quality leadership. So कुछ ऐसे underlying concepts है quality leadership के, ठीक है, that जिनके clear imperatives होते हैं managers के लिए, clear उनको idea होता है और वो aspire करते हैं quality leadership के लिए. So when you talk about the clear imperatives, ऐसे managers को यानी quality leadership देने के लिए उनको अपने अंदर कुछ change लेके आना होता है, ठीक है. Now they have to be sure about what their goals are and how they are supposed to be working. Now first they must establish a vision. So managers के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि they have to establish, उनका vision clear होना चाहिए कि वो future में उनका goal क्या है. Second, they must live the values और values के मुताबिक रहना चाहिए उनको. Third, they must lead the improvement efforts. Or let's examine like each of these in turn. और third point पे उनको improvement efforts को lead करना चाहिए. तो अगर हम इन तीनों चीज़ों vision, values and improvement को leading improvement को अगर हम इसको examine करते हैं अलहदा से, so we would say कि now establishing a vision, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक manager को क्या क्या ज़रूरी है. So establish a vision, that means a vision is a vivid concept of what an organization could be. It is a striking depiction of possibilities or of potential. So vision जो है वो एक vivid concept है, एक bright concept है किसी भी organization के लिए, ठीक है, कि एक organization क्या उसको organization को होना चाहिए या क्या है वो. So it is a striking depiction of possibilities or of potential. और वो obviously उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी possibilities हैं, बहुत सारे potentials हैं जिसको वो utilize कर सकते हैं. So it is a dream both in the sense of being desirable and in the sense of being a long-term away from the current reality. But it is not an impossible dream. So एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि विजन जो है वो एक ड्रीम ही है, एक ऐसी डिज़ायर है जिससे जो वो अचीव करना, सेंस ऑफ डिज़ायर कह सकते हैं, ठीक है, ये सेंस ऑफ बीइंग है, ठीक है, जो वो करंट रियलिटी से ज़रा हट के, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना उस ड्रीम को ही वो इम्पॉसिबल नहीं है या उसको अचीव करना. So a vision should be clear and exciting to an organization's employees. कोई भी vision जो है वो organization के employees के लिए clear होना चाहिए और उनके लिए exciting होना चाहिए कि वो उसमें interest ले के काम करें. Now it should be linked to customers' needs and convey a general strategy for achieving the mission. So ये customer needs के मुताबिक linked होना चाहिए और ये obviously convey करना चाहिए, एक general strategy convey करना चाहिए ताकि वो mission achieve कर सकें. Now, to be quality leaders, managers must establish a vision for and in their organization. So, quality leaders बनने के लिए managers को के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक ऐसा vision establish कर लें जिसमें अपने organization के लिए जिसमें वो काम कर सकें. So, establishing a vision implies both the intellectual and emotional work of conceiving the vision and the interpersonal and managerial work of communicating the vision to the organization and leading employees to embrace it. So, establishing a vision implies एक vision को establish करने का मतलब intellectual भी है और emotional point of view से भी है, जिसमें work of conceiving the vision, जिसमें आप vision को conceive कर रहे हो उस work में, और उसमें interpersonal और managerial work जो है ताकि उसमें आप कम्युनिकेट कर सकें अपने विजन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने एम्प्लॉइज को, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड फिर उनको आप अपने एम्प्लॉइज को लीड करते हो ताकि वो उस चीज़ को, उस विजन को एम्ब्रेस कर सकें या उसको एक्सेप्ट कर सकें या उसके ऊपर अमल कर सकें. So Jane Carroll, now the president of the Forum
Corporation, Europe Asia, emphasizes the visionary role of leadership for quality, which he calls focus. So Jane Carroll के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो फोरम कॉरपोरेशन की प्रेसिडेंट है यूरोप एशिया में, उन्होंने एम्फसाइज किया है कि विजनरी रोल जो है लीडरशिप का क्वालिटी के लिए, उसको वो फोकस का उन्होंने नाम दिया है. सो शी बिलीव्स दैट मोस्ट मैनेजर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द नीड फॉर अ क्वालिटी विजन एंड देयर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन एस्टैब्लिशिंग इट. और उनके बिलीफ के मुताबिक जो है ज़्यादातर जो मैनेजर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, क्वालिटी विजन क्रिएट करने की जो ज़रूरत है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो फिर अपने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के मुताबिक यानी एस्टैब्लिश नहीं उसको कर पाते. सो इन आवर एक्सपीरियंस very few CEOs have a real sense of what their role is in the quality improvement process. तो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो जेन कैरोल कह रही हैं, ठीक है, कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जो है उसमें सीईओज को खुद भी आइडिया नहीं होता कि उनका क्या वो ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिससे वो क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं. नाउ इट गोज फॉर बियॉन्ड सिंपली बीइंग अ चीयर लीडर एंड हैंडिंग आउट एन ओकेजनल अवार्ड. और ऑब्वियसली ये सिर्फ आप अपने एम्प्लॉइज़ को अवार्ड देने में या उनको सिर्फ इंकरेजमेंट देने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ये इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. सो टॉप मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोवाइड the proper focus for the organization. This is not something that can be delegated. और top management जो है, जैसे CEOs हैं या कंपनी के owners हैं या top leaders हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर फोकस प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उनके वर्कर्स या एम्प्लॉइज उस फोकस के तहत काम कर सकें, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम डेलीगेट कर सकते हैं. Now, establishing a vision, we would say that putting together a vision is hard work. तो किसी विजन को इकट्ठा करना वो मे बी थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, बट क्वालिटी लीडर्स डू नॉट हैव टू डू इट अलोन. सो विजन क्रिएट करना वो हार्ड वर्क तो कंटिन्यू ज़रूर कंसिडर हो सकता है, बट क्वालिटी लीडर्स जो है उनको अकेले ये चीज़ नहीं करनी. Now they can draw upon the talents and imagination of all the members of their organizations in developing their vision. So obviously वो अपने talents और imagination को use कर सकते हैं अपने सारे organization के members को, ताकि वो अपना vision develop कर सकें. Now in fact in many organizations people are walking around with mini visions. So बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अब लोग जो है वो मिनी विजन्स लेके जो है ना उनके दिमाग में हैं, ताकि ऑफ देयर ओन दैट साउंड लाइक इफ ओनली वी कुड डू समथिंग दैट हैव बीन that they have been told can't be done, things would be so much better around here. So ये हर एक के दिमाग में जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है, ये विजन मिनी विजन्स जिनको हम कह सकते हैं, कि वो ये कहते हैं कि अगर हमें जिस चीज़ का मना कर दिया गया कि ये काम नहीं हो सकता, अगर ये हमें इजाज़त दे दें तो चीज़ें कितनी बेहतर हो जाए या कितना बेहतर हम इम्प्रूव कर सकें. सो द रॉ मटेरियल फॉर अ विजन मे बी ऑल अराउंड लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो लीडर्स के पास ऑब्वियसली आइडियाज़ तो वो अपने एम्प्लॉइज़ और अपने वर्कर्स से वो ले सकते हैं, क्योंकि हर तरफ किसी न किसी के माइंड में कोई ना कोई आइडिया चल रहा होता है. द लीडर्स हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट एंड दे हैव टू मे बी दे कैन यूज दैट रॉ मटेरियल टू फॉर्म देयर ओन विजन. So the first step may be simply listening to it. तो पहला स्टेप जो है मे बी लीडर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को सुने. Now leaders who are open to the ideas of people throughout the organization will be much better prepared to develop a vision that people will accept. So leaders ऐसे जो ideas की तरफ open हैं, उनके they know what their people want, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उनको पता हो, will be much better prepared to develop a vision. तो उनके लिए ऑब्वियसली ऐसा विजन डेवलप करना उन लोगों के लिए, उन लीडर्स के लिए बहुत ईजी होगा, जो उनके एम्प्लॉइज या जो लोग हैं वो उसको ईजीली एक्सेप्ट भी कर सकें जिसको. Now in the current competitive environment, if a given organization is not pursuing a customer-oriented vision, competing organizations probably are and are planning to use their vision to win over the competition's customers, who or are already doing so.
سو کرنٹ کمپٹیٹو انوائرمنٹ ایک جو آج کل کریٹ ہوئی ہے ہر آرگنائزیشن میں, ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر پورے مارکیٹ میں, سو وہ ایک کمپٹیشن میں ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. سو اف اے گیون آرگنائزیشن اگر وہ کوئی بھی ایک لیٹس سے کہ آرگنائزیشن ہے وہ اپنے کسٹمر اورینٹڈ ویژن کے حساب سے نہیں اگر وہ چل رہی تو کمپیٹنگ آرگنائزیشنز پرابلی اور دوسری جو ان کی جگہ کمپیٹ کر رہے ہیں وہ آرگنائزیشن اگر اس حساب سے اپنے کسٹمر اورینٹڈ ویژن کے مطابق چل رہے ہیں اور پلان کر رہے ہیں تو اینڈ آر پلاننگ ٹو یوز دیئر ویژن ٹو ون, اور وہ اپنے ویژن کو استعمال کر رہے ہیں اپنے کمپٹیشن سے جیتنے کے لیے, یا تو وہ پلان کر رہے ہیں یا آلریڈی کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ. سو دس از وائی کوالٹی ویژن از سچ اے کروشل فرسٹ اسٹیپ ان کوالٹی لیڈرشپ. تو اسی لیے کوالٹی ویژن جو ہے وہ ایک کوالٹی لیڈرشپ میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتا ہے. Now an organization with no vision about how to create long-term customer loyalty has little chance of survival. اور کسی بھی آرگنائزیشن میں جس کا کوئی ویژن نہ ہو اس میں لانگ ٹرم کسٹمر لوئلٹی کریٹ کرنا وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت کم چانس ہو جاتا ہے سروائیول کا, unless of course it's a monopoly. صرف اس صورت میں کہ اگر وہ منوپلی ہے تو پھر ادروائز ان کا سروائیول کا چانس بہت کم ہوتا ہے. Now the second part of establishing a vision is instilling in it all the members of the organization. تو سیکنڈ پارٹ جو اگر ہم اسٹیبلش کرنے کا دیکھتے ہیں کسی ویژن کو تو وہ اس میں سارے ممبرز آف آرگنائزیشن کا انوالو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. So this will be a lot easier if many people were involved in the first part of the process and the leader doesn't act like coming down from the skies. So اگر لیڈر صرف اپنی اتھارٹی سے ہٹ کے اگر وہ یہ چیز نہ ہونا کہ جیسے کہ وہ آسمان سے اترے اور وہ وہی صرف آپ کو بتا سکتے, وہ پروسیس اگر اپنے مائنڈ سیٹ وہ چینج کر لینا لیڈرز اگر, تو پھر بہت سارے لوگوں کو وہ شروع میں ہی اس پروسیس میں انوالو کر سکتے ہیں. اور جب وہ آبویسلی اس ویژن کے پروسیس میں اس کو انوالو کریں گے اپنے ورکرز امپلائیز کو, تو دین آبویسلی اٹ وڈ بی مچ ایزیئر فار این آرگنائزیشن ٹو موو ٹوورڈز اچیونگ کوالٹی اور سکسیس. Now live the values. سیکنڈ پارٹ جو آ گیا اس کا کہ ان کو جو لیڈرز کو یا سی ای اوز کو یا مینیجرز کو یوز کرنا چاہیے وہ ہے live the values. ویلیوز کے مطابق رہنا. Now pursuing the quality vision commits the organization to living by set of values such as devotion to customers, continuous improvement and teamwork. So اگر ہم پرسیو کرتے ہیں کوالٹی ویژن کو تو وہ کمٹ کر رہا ہے ایک آرگنائزیشن کو تاکہ وہ اپنے سیٹ اسٹینڈرڈ ویلیوز کے مطابق چل سکیں یا رہ سکیں, اینڈ سچ ایز ڈیووشن ٹو کسٹمرز, اور ان کی کسٹمرز کی طرف ڈیووشن ہو, کنٹینیوس امپروومنٹ کی, اور ٹیم ورک بھی ہو. Now a manager who hopes the organization will embrace and live by these values must live them to the utmost. اور ایک مینیجر جو ہے جو ہوپ کرتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کو وہ امبریس کر لے یا ان ویلیوز کے مطابق رہ لے تو اس کے لیے یعنی ہی مسٹ لیو ٹو دا اٹموسٹ, تو اس کو اس کے مطابق رہنا بہت امپورٹنٹ ہوگا, ضروری ہوگا. نا مینیجرز ایکشنز کین سمبلائز دیئر کمٹمنٹ ٹو کوالٹی اورینٹڈ ویلیوز ان مینی کانکریٹ ویز. سو مینیجر کے جو ایکشنز ہیں وہ سمبلائز کر دیتے ہیں ان کی کمٹمنٹ کو, جو کوالٹی اورینٹڈ ویلیوز ہیں, جو ویلیوز وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہت سارے طریقوں سے. تو مینیجرز کے ایکشنز وہ چیز شو کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل they can attend training programs on various aspects of quality instead of just sending orders. اس میں مینیجرز جو ہیں وہ خود ایسے ٹریننگ پروگرامز کو بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں نسبتاً کہ صرف وہ آرڈر سینڈ کر دیں کہ جی فلاں امپلائیز جو ہے وہ ٹریننگ کے پروگرام میں جائیں. تو اگر مینیجرز خود بھی اس کو انوالو ہوں اس میں تو وہ بھی ایک بڑا ہیلپ فل ہو جاتا ہے. Now they can practice continuous improvement in the processes that they control. اور اگر وہ یہ دیکھیں تو وہ ایسے پریکٹس کر سکتے ہیں جس میں کنٹینیوس امپروومنٹ آ سکتی ہے ان پروسیسز میں جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, سچ ایز اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ کیپٹل بجٹنگ, جس میں اسٹریٹجک پلاننگ وہ کر سکتے ہیں اور کیپٹل بجٹنگ بھی ہو سکتی ہے. So perhaps most importantly, they can provide adequate funding for quality efforts. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے مے بی کہ وہ ایسے فنڈنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ کوالٹی ایفرٹس جو ہے وہ بہتر ہو سکے.
so that total quality will not be the poor cousin to the other businesses. اور تھا کہ total quality کا جو سسٹم ہے وہ دوسرے businesses کے نسبت جو ہے نا نقصان میں نہ جائے, تو وہ adequate funding سے وہ بھی اتنی ہی improvement میں آ سکتے ہیں. Third would be the lead continuous improvement. تو continuous improvement کی طرف leadership ان کی. So beyond establishing vision for the organization and expressing quality values through their decisions and actions, quality-oriented leaders must lead the continuous process improvement efforts that are the meat and potatoes of total quality management. So beyond یعنی اس چیز سے اگر ہم دیکھیں کہ صرف ویژن اسٹیبلش کرنے کے بیانڈ جو ہے ایک آرگنائزیشن کے, یا ایک ایکسپریس کرنا کوالٹی ویلیوز کو اپنے ڈیسیجنس کے ذریعے یا ایکشنز کے ذریعے, سو کوالٹی اورینٹیڈ لیڈرز جو ہیں ان کو کنٹینیوس پروسیس جو ہے امپروومنٹ کا اس کی طرف ایفرٹس کرنے چاہیے, تاکہ وہ کیونکہ وہ ایک طرح سے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں, بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا اس میں. And they're just like the meat and potatoes of the total quality management, and they're important as a main dish of it. So all of the vision and values in the world are worthless if the organization is not continuously making strides to improve its performance in the eyes of the customers. So سارے ویژن اور ویلیوز جو ہے وہ دنیا میں ورتھلیس ہو جاتے ہیں اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں کہہ لیں کہ کنٹینیوسلی اگر وہ اس طرف قدم نہیں اٹھا رہا ہے امپروو کرنے کے لیے اپنے پرفارمنس کو, خاص طور پہ اپنے کسٹمرز کی آئیز میں. So vision of world-class quality and competitiveness can only be achieved if an organization keeps finding ways to do things a little better and a little faster. So visions جو ہیں وہ ورلڈ کلاس کوالٹی کے اور کمپٹیٹیونیس کے وہ صرف اس طرح اچیو کیے جا سکتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن اگر جو ہے وہ ایسے طریقے ڈھونڈتا رہے, ٹھیک ہے, جس سے وہ things a little better and a little faster, جس سے بہتر بھی ہو سکیں چیزیں اور تھوڑا سا فاسٹ بھی ہو سکیں. Now leaders must be at the center of these efforts, اور لیڈرز جو ہے ان کو ان ایفرٹس کے سینٹر پہ ہونا چاہیے. So managers are sometimes reluctant maybe to take an active role in the organization's improvement efforts for fear of dominating or undercutting their newly empowered workers. اور مینیجرز کو جو ہے وہ کئی دفعہ اس چیز سے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں یا ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ایسا ایکٹیو رول پلے کر سکیں کسی آرگنائزیشن کی امپروومنٹ میں, اور ان کے ایفرٹس جو ہے وہ اس لیے نہیں ان کا وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے ایک کہ fear of dominating or undercutting their newly empowered workers, اور obviously ان کے اندر ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو یا امپلائیز کو یا اپنے اسٹاف کو جو ان سے نیچے کام کر رہے ہیں ان کو اگر انہوں نے زیادہ اتھارٹی دے دی تو وہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں کہیں پروگرام کو یا آرگنائزیشن میں. So like many aspects of management, this is a question of balance. But it is a mistake for managers to remain uninvolved in process of improvement efforts. So obviously اس میں managers جو ہے نا reluctant تو ہوتے ہیں organization کی improvement efforts میں, لیکن ان کو یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ ایک بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ صرف ان کے جو امپلائرز یا ورکرز ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں ان کو اور ان سے سبقت لے جائیں, بٹ مینجمنٹ ایک ایسا بیلنس کریٹ کر دے جس میں جو ہے وہ بھی اپنے رول پلے کر سکیں اور ان کے امپلائرز یا ورکرز جو ہے امپلائیز یا ورکرز جو ہیں وہ بھی یہ رول پلے کر سکیں. سو یہ مسٹیک ہے کہ مینیجرز اگر کہتے ہیں کہ ہم امپروومنٹ ایفرٹس ہی میک اپ پروسیس میں ہی نہیں انوالو ہونا چاہتے, تو یہ ان کی طرف سے پھر مسٹیک ہو جاتی ہے. Now continuous improvement میں اگر lead continuous improvement اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں, so there are a number of ways for managers to lead continuous improvement. And which ones make the most sense will depend on the specific organization. So a number of ways ہیں جس میں managers کو جو ہے نا continuously lead کیا جا سکتا ہے improvement کی طرف. And which ones make the most sense will depend on the specific organization. اور سب سے زیادہ جو سینس کر رہی ہوتی ہے وہ obviously خاص کسی specific organization کی بیس پہ ہی جج کیا جا سکتا ہے. Now one option already mentioned is for leaders to lead by example.
So ایک آپشن جو ہے جو آلریڈی ذکر جس کا ہے کہ وہ لیڈرز جو ہے وہ لیڈ کریں ایگزامپل سے بائی ورکنگ کنٹینیوسلی ٹو امپروو دا پروسیسز دیٹ دے کنٹرول. سو ایک آپشن تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورکنگ اگر وہ مسلسل کام کرتے ہیں امپروومنٹ پروسیس کے لیے تاکہ جو ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر وہ کنٹینیوس کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ آبویسلی لیڈرز بہتر طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو. فار سم آف دیز پروسیسز آرگنائزیشنل ممبرز آر امنگ دا کسٹمرز. سو کچھ ایسے پروسیسز ہیں جس میں آرگنائزیشنل ممبرز جو ہیں وہ کسٹمرز میں شامل ہوتے ہیں. سو وچ گیوز مینجمنٹ دا اپرچونٹی ٹو ماڈل فار دیم the behaviors associated with obtaining and acting upon customer input. اور کچھ ایسے پروسیسز ہیں جس میں آرگنائزیشنل ممبرز جو ہیں اسپیشلی آرگنائزیشن ممبرز کسٹمرز کی طرح گنے جاتے ہیں تاکہ وہ پھر مینجمنٹ کو جو ہے وہ اپرچونٹی دیتے ہیں ماڈل کرنے کے لیے فار سم آف دا بیہیویئرز لیٹس سے جو ایسوسیٹ کرتے ہیں وتھ obtaining اینڈ ایکٹنگ اپان کسٹمر انپٹ. سو کچھ ایسے پروسیسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممبرز اس میں ایک طرح سے کسٹمر کی طرح رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. سو اف مینجمنٹ ور ٹو اسٹریم لائن دا کیپٹل بجٹنگ پروسیجر by speeding up the process and eliminating non-value added activities, it would provide a powerful example for people to emulate. مینجمنٹ کو اگر ہم جج کرتے ہیں کہ وہ اسٹریم لائن کر رہے ہیں کیپٹل بجٹنگ پروسیجر کو تاکہ وہ اسپیڈ اپ کر سکیں پروسیس کو تو وہ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں نان ویلیو ایڈڈ ایکٹیویٹیز کو تاکہ اٹ وڈ پرووائڈ وہ پھر ایک پاورفل ایگزامپل پرووائڈ کر سکتا ہے فار پیپل ٹو ایمولیٹ تاکہ پیپل اس کو فالو کر سکیں. Now, a second way that managers can lead process improvement is to help organization members prioritize processes to work on. So, second طریقہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ managers کو جو ہے وہ اگر پروسیس امپروومنٹ کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ ہیلپس دیم ہیلپ کے آرگنائزیشن ممبرس کو تاکہ وہ پرائیورٹائز کر سکیں اس پروسیس کو جس پہ انہوں نے کام کرنا ہے. Now here managers can take advantage of their knowledge of the big picture and suggest avenues of improvement that are likely to have big payoffs in terms of quality improvement and customer satisfaction. So یہاں پہ مینیجرز جو ہے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اپنے نالج کا اور دے کین یوز لائک دا بگ پکچر اینڈ سجیسٹ ایسے ایونیوز یا ایسے سجیشنز دے سکتے ہیں جو امپروومنٹ میں ہیلپ کر سکیں اینڈ لائکلی ٹو ہیو بگ پے آفس ان ٹرمز آف کوالٹی امپروومنٹ. اور آبویسلی اس میں ریٹرن میں ان کو میجر ٹرمز جو ہے نا کوالٹی امپروومنٹ بہت زیادہ اویلیبل ہوگی اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن بھی اویل ہوگا. Now, this way, the third way is to inspire people to do things they do not believe they can do. So, دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو انسپائر کر لیں ایسی چیزیں کرنے میں جس میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. So, Motorola set aggressive goals of reducing defects per unit of output in ever operation by 100-fold in 4 years and the reducing cycle time by 50% each year. تو تھرڈ وے جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ انسپائر کر سکیں لوگوں کو کہ وہ ایسی چیزیں کریں ایسے کام کریں جس سے وہ مے بی بلیو نہیں کرتے کہ انہیں ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم اگر ایگزامپل دیکھتے ہیں تو موٹرولا کا جو کمپنی ہے انہوں نے بڑے اگریسو گول سیٹ کیے تاکہ ان کے ڈیفیکٹس ریڈیوس ہو سکیں پر یونٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے اوور ان کے آپریشن کی 100-fold جو ہے نا 100% اس میں زیادہ آئے 4 years میں اور ریڈیوسنگ سائیکل ٹائم بائی 50% ایچ ایئر اور 50% انہوں نے ریڈیوس کر دیا وہ ٹائم سائیکل کو پر ایئر کے حساب سے. سو ون آف ہیولٹس پیکرڈ گولز از ٹو ریڈیوس دا انٹرول بٹوین پروڈکٹ کانسیپٹ and its investment payback by 1/2 in 5 years. So ایک جو ہے ہیولٹ پیکرڈ کا گول جو ہے وہ ہے جس کو ریڈیوس وہ کر سکتا ہے انٹرول پروڈکٹ بٹوین دا پروڈکٹ کانسیپٹ اور انویسٹمنٹ پے بیک جو ہے بائی 1/2 in 5 years یعنی ایک ہاف 5 years میں. Now the 3M company seeks to generate 25% of sales from products less than 2 years old.
تو 3M کمپنی جو ہے وہ جنریٹ کرنا چاہ رہا ہے 25% جو ہے نا سیلز کو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ 2 سال ایسے پروڈکٹس کو دیر آر 2 years old جو صرف 2 سال جن کو ہوئے پروڈیوس کیے ہوئے. Now to promote such stretch goals, leaders provide the resources and support necessary to meet them, especially training. So ان چیزوں کو اسٹریچ گولز کو لے کے آنا, یعنی اس کے لیے لیڈرز جو ہے وہ ایسے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں, لیٹس فائنینشیل ریسورسز یا کسی بھی سینس میں ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ وہ ان لیٹس سے کہ ٹریننگ کی صورت میں بھی, تاکہ وہ اپنے گولز کو اسٹریچ گولز کو میٹ کر سکے ان کے ورکرز. Now, of course, managers leading process improvement bear some responsibility for educating their associates as to how the various processes within the company fit together. سو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو مینیجرز جو ہے وہ لیڈنگ پروسیس امپروومنٹ میں ان کے اوپر رسپانسبلٹی تو ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے ایسوسیٹس کو ایجوکیٹ کر سکیں جس کہ ویریس پروسیسز جو ہیں ایک کمپنی میں وہ کس طرح چلتے ہیں, کس طرح ورک کرتے ہیں. سو اف دس از ڈن افیکٹولی, organization members will be able eventually to set their own priorities for process improvement. So اگر یہ effectively کیا جا سکتا ہے تو ایک organization members جو ہیں وہ ایونچولی وہ اپنے set priorities کو بہتر process of improvement کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. So managers can also lead this effort by removing barriers to success in process improvement. اور مینیجرز جو ہے وہ obviously لیڈ کر سکتے ہیں اس ایفرٹ کو تاکہ جس میں بیریئرز ریموو ہو سکیں اور وہ سکسیس لے کے آ سکیں کسی بھی پروسیس امپروومنٹ میں. So barriers may consist of a nettlesome standard, operating procedure, or a recalcitrant manager in a key position. So barriers جو ہے وہ کنسسٹ کرتے ہیں ایک نیٹلسم اسٹینڈرڈ کے اوپر بیس پہ, اینڈ ان کا آپریٹنگ پروسیجر جو ہے اور ریکالسٹرنٹ مینیجر جو ہے وہ کی پوزیشن میں اس کے اوپر یعنی بیس کرتے ہیں. So without leadership from management, such barriers may undermine efforts at process improvement. So اگر لیڈرشپ نہیں ہے مینجمنٹ میں تو ایسے بیریئرز کریٹ ہو جاتے ہیں جس میں جو وہ جو ایفرٹس وہ کر رہے ہیں امپروومنٹ کے پروسیس کے لیے وہ اس میں حائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو آف کورس ان ڈیلنگ ود سچ بیریئرز مینیجرز مسٹ کنٹینیو ٹو آپریٹ ان مینر کنسسٹنٹ ود کوالٹی ویلیوز. سو آبویسلی ان بیریئرز کو کور کرنے کے لیے مینیجرز کو جو ہے نا ضروری ہے کہ وہ ایسے چیزیں آپریٹ یعنی کریں, ایسے کنٹینیوس آپریشن میں لے کے آئے جو مینر کنسسٹنٹ ہو ان کے کوالٹی ویلیوز کے مطابق. Now for example, managers who balk at changes must be treated with respect and their reservations considered seriously, even if they are continually overruled. So اگر ایگزامپل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایگزامپل کے پوائنٹ آف ویو سے مینیجرز جو ہے ان کو چینج کے اوپر ایک دم پینک نہیں ہونا چاہیے, بٹ اس کو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کریں تاکہ ان کی ریزرویشنز جو ہیں وہ دور ہو سکے اور ان کو سیریس طریقے سے کنسیڈر کیا جا سکے, اور ایونچولی جو ہے نا اگر ان کو اوور رول بھی کیا جا رہا ہے تو پھر بھی وہ پراپر طریقے سے وہ اس کو ورک کر سکیں اس کے اوپر. سو ون فائنل وے فار مینیجرز ٹو لیڈ پروسیس امپروومنٹ از ٹو کیپ ٹریک آف امپروومنٹ ایفرٹس, to encourage them and to provide recognition when key milestones are reached. تو ایک فائنل وے جو ہے وہ مینیجرز کے لیے تاکہ وہ پروسیس لیڈ کر سکے, لیڈ پروسیس امپروومنٹ, تاکہ وہ دے کین کیپ ٹریک آف جو ایفرٹس وہ کر رہے ہیں امپروومنٹ کے لیے, یا ان کو انکریج کر سکیں ان ایفرٹس کو, اور وہ ایک ریکگنیشن پرووائڈ کر سکیں وین کی مائل اسٹونز آر ریچ, خاص طور پہ جب کی مائل اسٹونز اچیو کر لیتے ہیں وہ, تو اس میں مزید امپروومنٹ کے ایفرٹس کو جو ہے نا وہ انکریج کر سکیں. Now when we speak about management and leadership, so a recent treatment of leadership by John Kotter compares the concept of leadership to the concept of management. So ایک recent ہمارا treatment اگر ہم جج کرتے ہیں leadership کا تو ہم کہتے ہیں کہ مے بی جان کاٹر نے یہ چیز کی کمپیئر کیا اس نے کہ کانسیپٹ آف لیڈرشپ جو ہے وہ
کانسیپٹ آف مینجمنٹ سے کیسے لنک ہے اس کو کمپیئر کیا اس نے. سو اکارڈنگ ٹو دس ویو مینجمنٹ از نیڈیڈ ٹو کریٹ آرڈر امid کمپلیکسٹی. سو اس ویو کے پوائنٹ آف ویو سے مینجمنٹ نے جو ہے ان کو ضرورت ہے کہ وہ ایک کریٹ کر سکے, آرڈر کریٹ کر سکے ایون تھرو کمپلیکسٹی اور کمپلیکس چیزوں کے بیچ میں بھی. اینڈ لیڈرشپ از نیڈیڈ ٹو اسٹیمولیٹ دا آرگنائزیشنل چینج نیسسری ٹو کیپ اپ ود چینج ان انوائرمنٹ. اور لیڈرشپ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک آرگنائزیشنل چینج جو ضروری ہے اس کو, اور چینج ان انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ دے کین کیپ اپ ود اٹ. سو دس ویو اوائڈز the simplistic ideas that management is somehow trivial, generally unnecessary, and should be replaced by leadership, and that the same person cannot practice both management and leadership. So اگر ہم یہ دیکھیں کہ this view avoids the simplistic idea کہ management جو ہے وہ somehow it's trivial and اتنا ضروری نہیں ہے کہ جو ہے لیڈرشپ وہ مینج بھی کریں چیزیں. سو وہ مے بی مینجمنٹ جو ہے وہ لیڈرشپ سے ریپلیس ہونی چاہیے, اینڈ دا سیم پرسن, اور سیم پرسن جو ہے وہ بہت مینجمنٹ نہیں کر سکتا اور لیڈرشپ نہیں کر سکتا. Now, Kotter differentiates leadership from management by contrasting the activities central to each. So, Kotter کے مطابق جو ہے ایک پرسن وہ مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ دونوں اچیو نہیں کر سکتا ایک ٹائم پہ. سو وی وڈ سے کہ اس نے اگر ان کے ڈفرینسز جج کیے تو لیڈرشپ کو مینجمنٹ میں, تو اس نے کانٹراسٹ کیا ایکٹیویٹیز کو جو سینٹرل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو وائل مینجمنٹ بگنز with planning and budgeting, leadership begins with setting a direction. So جب اگر ہم جج کرتے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے اگر وہ پلاننگ اور بجٹنگ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے تو لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے اٹس بگننگ with setting a direction, وہ ڈائریکشن سیٹ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے. So a direction setting involves creating a vision of the future as well as a set of approaches for achieving the vision. سو ڈائریکشن اگر ہم جج کرتے ہیں تو ڈائریکشن سیٹنگ جو ہے وہ انوالو کرتی ہے ایک ویژن کریٹ کرنا فیوچر کے لیے, اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایسے اپروچز سیٹ کرنا جو اس ویژن کو اچیو کرنے میں ایزی ہوں. ناؤ ٹو پروموٹ گول اچیومنٹ مینجمنٹ پریکٹسز آرگنائزز اینڈ اسٹافنگ. سو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں گول اچیومنٹ, ٹھیک ہے, تو مینجمنٹ پریکٹسز جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے اور اسٹافنگ ایسی کرتے ہیں, وائل لیڈرشپ جو ہے ورکس آن الائننگ پیپل, کمیونیکیٹنگ دا ویژن اینڈ ڈیولپنگ کمٹمنٹ ٹو اٹ. سو اگر ہم یہ جج کریں کہ گول اچیومنٹ میں مینجمنٹ جو ہے وہ آرگنائز کر رہا ہوتا ہے پریکٹسز کو اور اسٹاف اکٹھا کر رہا ہوتا ہے, بٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ان لوگوں کو الائن کر رہا ہوتا ہے, ان کی پیپل کمیونیکیٹنگ جو اس ویژن کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اس کمٹمنٹ کو. سو مینجمنٹ اچیوز پلانس تھرو کنٹرولنگ اینڈ پرابلم سالونگ, اور مینجمنٹ جو ہے وہ اپنے پلانس اچیو کرتا ہے کنٹرول کرنے سے اور پرابلم سالونگ سے, whereas leaderships achieve its vision through motivating and inspiring. اور لیڈرشپ لیکن اپنے ویژن کو اچیو کرتا ہے موٹیویشن سے اور انسپائر کرنے سے. Now Kotter's view of leadership, اگر ہم Kotter's view of leadership کے حساب سے جج کریں تو similar to transformational theory dovetails with our depiction of quality leadership. So Kotter کے view of leadership اگر ہم جج کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ similar to transformational theory سے ملتا جلتا اگر ہم اس کو جج کریں تو وہ dovetail کر رہا ہے ہماری ڈپکشن کو اور ہماری quality leadership کو. So both focus on developing and communicating a vision. اور دونوں جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں ایک ویژن کمیونیکیٹ کرنے میں. So Kotter's view in inspiring resembles our decision or our discussion of giving people values to embrace and then making sure that the leaders is practicing them. سو کوٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ انسپائر کر رہا ہے, ریزمبل کر رہا ہے ایک ڈسکشن کریٹ کرنے کے لیے تاکہ لوگ جو ہے اپنے پیپل ویلیوز جو ہے ان کو امبریس کر سکیں, اینڈ دین میکنگ شیور کہ وہ لیڈرز جو ہے وہ بھی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا اس کو پریکٹس کر رہے ہیں.
So the idea of aligning people is consistent with the idea of empowerment. तो लोगों को अलाइन करने का जो विजन है वो एक एम्पावरमेंट के आइडिया के साथ मिलता है, बिकॉज इट गिव्स पीपल अ गोल एंड देन लीव्स देम टू मूव इन दैट डायरेक्शन. क्योंकि वो एक लोगों को एक गोल प्रोवाइड कर देता है और फिर उनको उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए छोड़ देता है. सो देन दे हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट गोल देमसेल्व्स. नाउ आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल of leaders in continuous improvement is more hands-on than Kotter's description, perhaps suggesting that some management behaviors will continue to be important to leaders in total quality organizations. तो हमारी descriptions जो हैं role of leaders के ऊपर, ठीक है, और continuous improvement की बेस पे, तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा hands-on है, ठीक है, and Kotter की description के मुताबिक. एंड परहैप्स वो सजेस्ट कर रहा होता है सम ऐसे मैनेजमेंट बिहेवियर्स को, ठीक है, जो कंटिन्यू करते हैं एंड दैट वुड बी इम्पोर्टेंट टू लीडर्स इन टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस, और जो ऐसे लीडर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जो क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्प आउट कर सकें. नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर क्वालिटी, तो हम अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखते हैं क्वालिटी के लिए, एंड एडवांस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, और फिर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो एडवांस्ड टूल्स हैं उनको अगर हम जज करते हैं, सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वुड बी दैट अ फर्म हैज मेनी ऑप्शंस in defining its long-term goals and objectives. The customer it wants to serve, the products and services it produces and delivers, and the design of the production and service system to meet these objectives. So एक फर्म जो है हम कहते हैं कि अगर वो ऐसे ऑप्शंस हैं हम जिसको वो डिफाइन कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, तो द कस्टमर इट वांट्स टू सर्व, के उसके कस्टमर कौन है जिसको वो सर्व करना चाह रहा है, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर्स, ठीक है, और प्रोडक्ट्स ऐसे या सर्विसेज ऐसे क्या है जो वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है या डिलीवर करना चाह रहा है, एंड द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स, और ऐसे डिज़ाइन जो है जो प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम के लिए हैं जो इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके. Now, strategic planning is the process by which the members of an organization envision its future, develop the necessary procedures and operations to carry out that vision. So, strategic planning हम कह सकते हैं कि ऐसा process है, ठीक है, जिससे members जो है एक organization के, वो उनका vision जो है future का वो clear होता है. एंड दैट डेवलप द नेसेसरी प्रोसीजर्स जो है, और ऐसे प्रोसीजर्स जो डेवलप कर लेता है जो ऑपरेशंस हेल्प आउट कर सकते हैं कैरी आउट करने के लिए और विजन कैरी आउट करने के लिए. तो स्ट्रैटेजी, अब स्ट्रैटेजी अगर हम जज करते हैं तो रिजल्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, तो हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का रिजल्ट देखते हैं. सो इट्स द पैटर्न ऑफ डिसीजंस that determines and reveals the company's goals and their policies and plans to meet the needs of its stakeholders. So strategy हम अगर जज करते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि it's a result of strategic planning. Strategic planning का result है. And is the pattern of decisions, और ऐसे decisions लेने के लिए जो determine कर सकते हैं कि या reveal कर सकते हैं किसी कंपनी के गोल को या उनके policies को, and it plans to meet the needs अपने stakeholders के needs को पूरा करता है. So an effective strategy allows a business to create a sustainable competitive advantage. So एक कोई भी effective अगर strategy हम create कर देते हैं तो वो एक बिजनेस को हेल्प करती है कि ताकि वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो उसके कंपटीशन में या इंस्टीट्यूशंस उनके ऊपर. Now, total quality relates to strategic management in that it enhances an organization's ability to gain a sustainable competitive advantage in the marketplace. So, total quality जो है वो relate करता है strategic management से, ठीक है, जो in that it enhances an organization's ability, एक organization की ability enhance कर रहा है ताकि वो gain कर सके sustainable competitive advantage gain कर सके किसी भी marketplace में. Now, handled properly, total quality can be the most effective cost leadership and or differentiation strategy an organization can adopt.
تو اگر پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے تو ٹوٹل کوالٹی جو ہے وہ ایک بہت افیکٹو وے ہے کاسٹ لیڈرشپ کی، اور ایک ڈفرینشیشن اسٹریٹجی ہے جو ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے یا اپنا سکتی ہے. So this is because the total quality approach is the best way to continually improve efficiency and cut costs throughout an organization activity cost chain. So while simultaneously continually improving the features of the product or service that differentiate it in the marketplace. So obviously this is because the total quality approach جو ہے وہ best way ہے ایک continually improve کرنے کے لیے efficiency میں، اور یہ آپ کے کاسٹ کو کٹ کرتی ہے تھرو آؤٹ این آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، ایک آرگنائزیشن کے ود ان جو ہے کاسٹ کٹ ہو جاتا ہے، آپ کی کاسٹ لیس ہو جاتی ہے ایک آرگنائزیشن کے اسپیشلی ایکٹیویٹی کاسٹ چین میں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ لیکن وہ سملٹینیسلی اٹس کنٹینیولی امپروونگ دا فیچرز، لیکن ساتھ ساتھ وہ فیچرز بھی امپروو کر رہا ہے اس پروڈکٹ کے یا سروس کے جو ڈفرینشیٹ کر رہی ہے اس کو مارکیٹ پلیس میں، یعنی اس کو مارکیٹ پلیس میں اس کو علیحدہ کر رہی ہے دوسرے آرگنائزیشن سے ہٹ کے، اس کے فیچرز یا اس کے ایسے پروڈکٹ یا سروس ایسے ہیں جو اس کو مارکیٹ میں ایک علیحدہ سے اپنی جگہ بنانے میں ہیلپ کر رہا ہے. So total quality can also improve an organization's chances of becoming a leader in a given market niche. اور ٹوٹل کوالٹی کے رولز ایسے ہیں کہ وہ ایک آرگنائزیشن کو ایسا چانس دے دیتے ہیں تاکہ وہ ایک مارکیٹ میں جو ہے اپنی جگہ بنا سکے اور اس میں بھی لیڈ کر سکے، لیڈر بن جائے اس کا. So when we speak about to understand strategic management, one must first understand the concept of organizational strategy. تو اگر ہم پہلے میں نوٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کو سمجھنا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں. تو اسٹریٹجیز آر ڈیفائنڈ ایز فالوز. سو اسٹریٹجیز کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز آر دا اپروچز adopted by organizations to ensure successful performance in the marketplace. These approaches are typically set forth in a comprehensive document called the strategic plan. So organizational strategies اگر ہم جج کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ they are approaches adopted by the organization. ایسے اپروچز ہیں جو ایک آرگنائزیشن اڈاپٹ کرتا ہے تاکہ وہ انشور کر سکتے سکسیسفل پرفارمنس کو اپنے مارکیٹ پلیس میں. اور these approaches are typically set forth in a comprehensive document called the strategic plan. اور ایسے اپروچز ہیں جو typically set forth ہم کر سکتے ہیں ایک comprehensive document کے صورت میں جس کو ہم strategic plan کہہ سکتے ہیں. So strategic management is management that bases all actions, activities and decisions on what is most likely within an ethical framework to ensure successful performance in the marketplace. So اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے وہ مینجمنٹ ایک طرح سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ وہ سب بیس آف ایکشنز کا جو ہے نا وہ بیس ہے اور ایکٹیویٹیز کا، اور ڈیسیجنز آن واٹ از موسٹ لائکلی ود ان ایتھیکل فریم ورک، اور ایسے ڈیسیجنز جو زیادہ تر لائکلی ہیں ایک ایتھیکل فریم ورک میں کام کرنے کے لیے، اسپیشلی ٹو انشور سکسیزفل پرفارمنس، تاکہ وہ ایک سکسیزفل پرفارمنس اچیو کر سکیں مارکیٹ پلیس میں. Now from the strategic manager's perspective, اگر ہم strategic manager کے perspective کے point of view سے دیکھتے ہیں تو resources are wasted unless they contribute to success in the marketplace. اور strategic managers کے perspective کے اگر حساب سے ہم دیکھیں تو resources ایسے جو وہ wasted ہیں، ٹھیک ہے، unless کہ وہ contribute کر سکیں success کو market place میں، and the more direct the contribution the better. So from a strategic manager's perspective we can say that resources are wasted. تو وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں ریسورس اگر ہم مینیجرس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں جو اسٹریٹجک وے سے چل رہا ہو، کہ اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا سکسیس کو تاکہ وہ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکے، اینڈ ڈائریکٹ the more direct the contribution may be the better in that situation. So وہ بہتر میں بھی ہو سکتا ہے. So we would say that the concept of strategy، اب کوالٹی ایز اے اسٹریٹجی اگر ہم جج کرتے تو the concept of strategy has different meanings to different people.
تو کانسیپٹ آف اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈفرینٹ میننگس ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے اس کے لیے. اینڈ جیمس برائن کوئن کیریکٹرائزز اسٹریٹجی ایز فالوز. اور جیمس برائن کوئن جو ہے وہ اسٹریٹجی کو کیریکٹرائز کر سکتا ہے ان دا وے دیٹ اسٹریٹجی از اے پیٹرن اور پلان that integrates an organization's major goals یا policies and action sequences into a cohesive whole. تو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ایسا پیٹرن ہے یا ایسا پلان ہے جو انٹیگریٹ کر رہا ہے کسی آرگنائزیشن کے میجر گولز میں کو اچیو کرنے میں یا پالیسیز کو, اور ایکشن سیکوینسز جو ہے اس کو کوہیسو ہول میں لے کے آنے میں ہیلپ کرتا ہے. سو اے ویل فارمولیٹڈ اسٹریٹجی وڈ ہیلپ ٹو مارشل and allocate an organization's resources. So ایک ہم اگر اچھے طریقے سے فارمولیٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی اسٹریٹجی تو وہ obviously ایک آرگنائزیشن کے ریسورسز کو بہتر طریقے سے allocate کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یا مارشل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, تاکہ وہ ایک یونیک اور viable posture based on its relative internal competencies and shortcomings, اور وہ ایک یونیک viable posture بیس کر سکتا ہے تاکہ خاص طور پہ اپنے انٹرنل کمپٹنسیز پہ اور شارٹ کمنگز, اینٹیسپیٹڈ چینجز ان دا انوائرمنٹ اینڈ دا کنٹینجنٹ مووز بائی انٹیلیجنٹ اپوننٹس, اور کوئی بھی جو ان کے اپوننٹس ہیں جو زیادہ مے بی عقل مندی سے چل رہے ہیں ان کی اس پہ یا اپنی کمپٹنسیز کو انہانس کرنے پہ اور اپنی شارٹ کمنگز کو اوور کم کرنے کے لیے. تو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ پیٹرن جو ہے وہ آرگنائزیشن کو ہیلپ کرتی ہے یہ ساری چیزیں کور کرنے میں. Now, formal strategies contain 3 elements. Formal strategies کے 3 elements major ہیں. ایک goals to be achieved, policies that guide or limit action, and action sequences or programs that accomplish the goals. So, goals کیا وہ achieve کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, that would be one element. پھر policies that guide or limit action, پھر ایسی policies جو guide کرتی ہیں یا action کو limit کر دیتی ہیں. And then action sequences or programs that accomplish the goals, اور ایسے sequences یا programs جو ہیں جو ان goals کو accomplish کرنے میں help out کرتے ہیں. So the traditional focus of business strategies has been on finance and marketing. So traditional focus جو ہے وہ business strategies کا جو ہے وہ finance اور marketing کے base کے اوپر ہے. So these parallel two of the principal sources of competitive advantage based on cost and differentiation. تو یہ obviously 2 پرنسپل سورسز کی بیس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ ان کے اندر کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج آ جاتا ہے کاسٹ اور ڈفرینشیشن کی بیس پہ. سو ٹوٹل کوالٹی وتھ اے فوکس آن پیپل لیڈس ٹو امپروومنٹس ان بوتھ ایریاز. تو ٹوٹل کوالٹی کو اگر ہم جج کرتے ہیں تو خاص طور پہ لوگوں کے اوپر فوکس کرنے میں تو وہ لیڈ کرتی ہے امپروومنٹس کی دونوں ایریاز میں. Now therefore quality can be viewed as a strategy in itself, اور اس لیے ہم quality کو ایک strategy کے point of view سے دیکھ سکتے ہیں یا define کر سکتے ہیں. So the role of quality in business strategy has taken 2 significant steps in 1980. اور role of quality جو ہے وہ business strategy میں اگر ہم اس کو جج کریں تو اس نے 2 significant steps لیے ہیں 1980 میں. Now first, many firms have recognized that strategy driven by quality can lead to significant market advantages. ایک چیز تو یہ کہ بہت سارے ایسے فرمز ہیں جنہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ اسٹریٹجی جو ہے ڈریون بائی کوالٹی, جو کوالٹی کی بیس پہ ڈریون ہے, وہ سگنیفیکنٹ مارکیٹ میں آپ کو ایڈوانٹیجز حاصل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. سیکنڈ, that the lines between quality strategy and generic business strategies have become blurred to the point where total quality principles are integrated into most businesses. اور اگر آپ جج کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوالٹی اسٹریٹجیز اور جنریک بزنس اسٹریٹجیز کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک طرح سے they become blurred to the point, اس پوائنٹ تک بلر ہو چکے ہیں کہ ٹوٹل کوالٹی پرنسپلز جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں زیادہ بزنسز کے اندر اور نارمل بزنس پلاننگ میں اسپیشلی. Now that is total quality is a basic operating philosophy that provides the foundation for effective management. اور ٹوٹل کوالٹی جو ہے ایک ایسا بیسک آپریٹنگ فلاسفی بن جاتا ہے جو پرووائڈ کر رہا ہے, ایک فاؤنڈیشن کریٹ کر رہا ہے افیکٹو مینجمنٹ کے لیے. Now for most companies,
Integration of total quality into strategic business planning is the result of a natural evolution. So ज़्यादा companies के लिए अगर हम जज करें तो हम कह सकते हैं कि integration जो है total quality का खास तौर पे strategic business planning में वो result है natural evolution का. Now for most new companies or those that have enjoyed a reasonable measure of success, so बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हैं या जिन्होंने एक रीजनेबल मेजर ऑफ सक्सेस एंजॉय किया है, क्वालिटी टेक्स अ बैक सीट टू इंक्रीजिंग सेल्स. क्वालिटी जो है वो सेल्स इंक्रीज करने के निस्बत जो है ना उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती, सेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. और एक्सपैंडिंग कैपेसिटी और बूस्टिंग प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन बूस्ट करने में या कैपेसिटी एक्सपैंड करने में वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग usually focuses on financial and marketing strategies. और strategic planning जो है वो ज़्यादातर फोकस करती है financial और marketing strategies की बेस के ऊपर, और उसमें ज़्यादा ये नहीं help out करता. Now if we speak about components of strategic management, so strategic management we would say that consists of two interrelated activities. So strategic management जो है वो consist करता है दो activities की base के ऊपर. एक strategic planning and the second is strategic execution. So management को हम कह रहे हैं अगर दो चीज़ों के ऊपर interrelated है activities पे, एक तो strategic planning हो गई और दूसरा strategic execution हो गया. So these two primary components of strategic management are described in the following section. तो ये दो जो है वो main components हैं एक strategic management में, strategic planning और execution. इसको हम further explain करते हैं कि strategic planning क्या है. So strategic planning is the process by which an organization answers such questions as the following: who are we? Where are we going? How will we get there? What do we hope to accomplish? What are our strengths and weaknesses? What are the opportunities and threats in our business environment? So strategic planning एक ऐसा process है जिसमें जो है एक organization अपने आप से ये questions करता है कि हम लोग कौन हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं, और हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं किसी चीज़ में, या और हमारी थ्रेट्स क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं. नाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग involves developing a written plan following components. So strategic planning को हम कह सकते हैं कि वो involve है करता है ताकि एक develop हो सके एक written plan जो है ताकि वो components को follow कर सके. An organizational vision or an organization mission guiding principles, और एक ऑर्गेनाइजेशन विजन या मिशन हो जिसको जो है ना जो प्रिंसिपल्स को गाइड कर रहा हो. सो ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी हों, एंड स्पेसिफिक टैक्टिक प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज फॉर अचीविंग द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स. एंड ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हों या स्पेसिफिक टैक्टिक्स ऐसे हों प्रोजेक्ट के, या एक्टिविटीज ऐसी हों जो अचीव कर रही हों ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को. सो स्पेसिफिक टैक्टिक्स, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर ऑफन रिफर्ड टू एज द एक्शन प्लान. और ज्यादातर जो है ऐसे टैक्टिक्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे एक्टिविटीज हैं, उनको हम एक्शन प्लान का नाम दे देते हैं. अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एक्सिक्यूशन की. सो द सेकंड पार्ट वुड बी स्ट्रेटेजिक एक्सिक्यूशन. नाउ स्ट्रेटेजिक एक्सिक्यूशन इन्वॉल्व्स implementing strategies set forth in strategic planning, monitoring progress towards their achievement and adjusting as necessary. So strategic execution को हम कह सकते हैं कि it is implementing ऐसी strategies को implement करना, ठीक है, जो strategic planning में help करे, और monitoring progress towards their achievement, और उनके achievement हासिल करने के लिए जिस process में से वो गुजर रहे हैं उसको monitor करना, and adjusting as necessary, और उनको इस तरीके से adjust करना. So strategic execution is implementation that achieves maximum efficiency and effectiveness. और strategic execution ऐसा है जो implement करता है और achieve करता है maximum efficiency को और maximum effectiveness को. So monitoring involves constantly checking actual performance against performance benchmarks. So monitoring अगर हम जज करते हैं तो वो constantly जो है ना उसका मतलब होता है कि वो actual performance को जज करे,
ठीक है, स्पेशली अगेंस्ट जो है ना, अगर बेंच मार्किंग वो कर रहे हैं तो अगेंस्ट परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग उसको मॉनिटर वो कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली. देन स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग आंसर सच क्वेश्चंस एज दीज दैट आर वी अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्वियसली फिर ये देखा जाता है कि क्या हम एज अ कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं या नहीं. नाउ दिस इज द इफेक्टिवनेस क्वेश्चन, ये इफेक्टिवनेस क्वेश्चन में आ जाता है. सो आर वी परफॉर्मिंग एज वेल एज वी नीड टू परफॉर्म, क्या हम इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं जितना हमें परफॉर्म करना चाहिए. नाउ दिस इज द एफिशिएंसी क्वेश्चन, ये एफिशिएंसी क्वेश्चन आ जाता है. So adjusting as necessary involves making correction when the specific strategies or tactics adopted are not producing the desired results. So adjust करना वो necessary इस sense में हो जाता है कि जब involves making corrections, आप ऐसे corrections करते हैं जिसमें specific strategies आप use करते हैं या ऐसे tactics आप use करते हैं जो adopt करते हैं that are not producing the desired result. अगर आपके desired result produce नहीं हो रहे तो उसको tactics और strategies को adopt करके आप adjust कर सकते हैं. So such adjustments can involve a minor tweaking of plans, finding ways to overcome unexpected barriers that are encountered, or even adopting a whole new set of specific strategies. So adjustment करने का मतलब क्या आ जाता है कि या तो आप specific strategies को जो है एक नए सिरे से आप नई strategies को adopt कर लें, या फिर जो है आपके जो strategies में barriers आ रहे हैं उन barriers को overcome कर लें, या ऐसे प्लान जो है बना लें जिसमें जो है आप उन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, और या फिर आप टोटल नए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर लेते हैं. सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ओवरव्यू अगर हम देखते हैं, so strategic planning as described previously in the process, whereby organizations develop a vision, a mission, guiding principles, broad objectives and specific strategies for achieving the broad objectives. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगा कि अगर हम उसको एज एन ओवरव्यू देखें तो इट्स डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली, जो है ना एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशंस अपना विजन डेवलप कर लेते हैं, उनका मिशन क्लियर हो जाता है और उनके पास ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं उसमें जिसमें वो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को जज कर रहे होते हैं. स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो अचीव करने में हेल्प करती हैं उन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को. नाउ बिफोर इवन बिगिनिंग द प्लानिंग प्रोसेस, अब प्लानिंग प्रोसेस को शुरू करने से पहले ही अगर हम जज करें तो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करना चाहिए. नाउ स्वॉट इज द एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सो स्वॉट अगर हम जज करें तो वो एक एक्रोनिम है स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का. सो अ स्वॉट एनालिसिस आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What are this organization's strengths? So एक SWOT analysis अगर हम लेते हैं तो वो obviously आपके organization के strengths आपको define करता है. So organization के weaknesses बताता है. So what opportunities exist in the organization's business environment? और obviously एक organization के business environment में क्या क्या opportunities हैं जो exist करती हैं already. What threat exists in this organization's business environment? और क्या threat आपको जो है ना इस business environment में क्या threat है? Now the steps in the strategic planning process following the figure should be completed in order because each successive step grows out of the preceding one. तो steps जो हैं strategic planning का वो कहते हैं कि एक तरह से प्लानिंग प्रोसेस का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है. दे शुड बी कंप्लीटेड और वो ऑर्डर में कंप्लीट होने चाहिए बिकॉज हर स्टेप जो है, सक्सेसिव स्टेप जो है वो दूसरे वाले से ग्रो करता है प्रीसीडिंग वन से. सो द स्वॉट एनालिसिस प्रोवाइड्स द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज नीडेड टू अंडरटेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. और स्वॉट एनालिसिस ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जो हमें जरूरत है जिसमें हम अंडरटेक कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को. Now the mission grows out of and supports the vision. और ऐसा मिशन जो है वो विजन को सपोर्ट कर रहा होता है और उसी से मिशन ग्रो आउट करता है. So the guiding principles which represent the organization's value systems guide the organization's behavior as it pursues its mission. और जो guiding principles हैं, ठीक है, वो एक organization के वैल्यूज को रिप्रेजेंट, उसके सिस्टम को, वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एंड इट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर इन इट्स
as it pursues its mission, اور ایک organization کا behavior guide کرتا ہے تاکہ وہ اپنے mission کو pursue کر سکے. Now, the broad objectives grow out of the mission and translate it into measurable terms. So broad objectives جو ہیں وہ obviously mission میں سے grow out کرتے ہیں اور وہ پھر translate کر دیتے ہیں measurable terms میں. So specific strategies tie directly to the broad objectives, اور جو specific strategies ہیں وہ obviously broad objectives کے ساتھ tie up ہو جاتے ہیں. So typically there will be 2 or 5 strategies for each objective, but this is a general guideline, not a hard and fast rule. So typically اگر ہم جج کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ there will be 2 or 5 strategies, 2 یا 5 strategies ایسی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, جو each objective کو حاصل کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, اور this is a general guideline ہے, لیکن یہ it's not a fast rule, یعنی ایک confirmed rule نہیں ہے, صرف ان strategies کو ہم use کر سکتے ہیں as a guideline. Now these are the if we look at step 1, SWOT analysis would be giving you environmental assessment. So وہ environmental assessment آپ کو کرتی ہے. Step 2 would be develop the vision, آپ کا vision develop کرتی ہے. Step 3 would be develop the mission develop کرنے کے لیے. Step 4 would be developing the guiding principles. Step 5 would be develop the broad strategic objectives. Or step 6 would be develop the action plans. So when we talk about strategic planning process, I think then that covers our complete, that if we go through these 6 steps of analysis, vision and mission, developing it, and then guiding the principles, and then the broad strategic objectives also. So it helps developing the action plans that we're going to be taking in future. So dear students, I think we will stop here in this lecture, and we will continue the strategic planning process in our next lecture, and I will explain it further in detail then. Thank you so much. Good day.